تمغہ مل گیا, اس کے بعد تنقید بھی شروع ہو گئی. تمغے پہ تنقید نہیں ہوئی, تنقید بیسکلی شتر مرغ پہ بھی نہیں ہوئی کہ میں سیاست میں مجھے آنا ہی نہیں ہے. پیٹرول, سیلری, سب کچھ ڈالنے کے بعد کاسٹ آئی 17 روپے. HB1C کی کاسٹ 17 روپے. 35,000 گنا پروفٹ لے رہی ہے مافیا. گیم جب شروع ہوتا ہے اور ایک مخصوص پارٹی کے ہزاروں آئی ڈی سے ایک ساتھ شروع ہوتا ہے کہ JDC نے مہنگا ترین کھانا غریب کو کھلا دیا. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری سوچ الگ ہے, میرے پاس کوئی بیوہ آئے گی میں اس سے مر جاؤں گا, نہیں پوچھوں گا اپنا مسلک بتا. میں نے کیا بولا, اپنی مسجد, مندر, گردوارے, چرچ کا لیٹر ہیڈ لاؤ, جتنا لکھا ہوگا لے جانا. ظفر عباس, اگر تم نے آج کے بعد مسجدوں کا نام لیا تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. موجود ہیں ویڈیوز, دیکھ لیں جا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, عید مبارک. اور آج ہم اس دن کی مناسبت سے موجود ہیں ظفر عباس بھائی کے پاس, JDC میں, ان کے ہیڈ آفس میں. اور آپ مجھے تو دیکھ رہے ہیں کرتا شلوار میں, لیکن ظفر بھائی اپنے ٹریڈ مارک ٹی شرٹ میں موجود ہیں. ظفر بھائی, یہ وہی ٹی شرٹ ہے, ابھی جب نیچے ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی تو آپ پھر بائک پر تھے, یہ وہی ٹی شرٹ ہے جس میں آپ نے تمغہ لیا؟ یہ وہی ٹی شرٹ ہے. ارے ہاں, یہ وہی ٹی شرٹ ہے. میں نے اس پر ٹویٹ کیا تھا کہ لوگ شیروانی پہنتے ہیں اس دن کے لیے, ڈیزائنر ڈریس پہنتے ہیں. اصل میں مجھے وہ پیپر جو تھا نا وہ 23 کو ہی ملا, میں 22 کو گیا نہیں تھا, ریہرسل میں بھول گیا تھا, کسی کام میں لگا ہوا تھا. اچھا, جس دن بلاتے ہیں اس دن ایک لیٹر ملتا ہے جس کے ساتھ 500 روپے کا نوٹ بھی لگا ہوتا ہے, 500 کا, کہ آپ کے آنے کا کنوینس جو آپ 2 دن آئیں گے. اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ شیروانی اور یہ یا وائٹ شلوار کے, لیکن مجھے ملا ہی اس دن اگلے دن. اور اگر مجھے کہتے بھی شیروانی سلواؤ تو میرے لیے ناممکن تھا. تو 2 دن آنے جانے کے 500 روپے, اس میں تو بائکی والے کے بھی پیسے پورے نہیں ہوتے. وہ جو ہوگا سسٹم پرانا کوئی رول ہوگا, اوکے, وہ چینج کرنے کی ضرورت ہوگی اب. ٹھیک ہے, تو تمغہ مل گیا, اس کے بعد تنقید بھی شروع ہو گئی. تمغے پہ تنقید نہیں ہوئی, تنقید بیسکلی شتر مرغ پہ بھی نہیں ہوئی. تنقید ہمارے خلاف جو شروع ہوئی وہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے جب میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں فری ڈائلسس سینٹر کھولیں گے, اس وقت سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جیسے رمضان کا چاند ہوتا تھا تو ایک وال پیپر نکل کے آتا تھا, اور باقاعدہ تنظیمیں اپنے پیج پہ لگاتی تھیں کہ مر تو جانا ہے, اس کو ڈونیشن اور زکوٰۃ مت دینا. اور وہ جھوٹا نیریٹو, پھر علماء نے, تمام مسالک کے علماء نے اس کا جواب دیا اور ان لوگوں کو شٹ اپ کال دی, لیکن پھر بھی باز نہیں آیا, چلتا رہا سلسلہ. اور پھر یہ سلسلہ بڑھتے اس کو کچھ ایسا خوف آیا اداروں میں, فلاحی اداروں میں اور سیاسی تنظیموں میں, کہ ایک طرف کسی نے اڑا دی بھائی کہ یہ جو ہے 2025 میں اس کو لا رہے ہیں کراچی میں اور پورے پاکستان میں ایک سیاسی کوئی بلا بنا کے لا رہے ہیں, اور لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. اس نے کووڈ میں 21 لاکھ بورے راشن بانٹا ہے, اس نے سیلاب میں تقریباً 17.5 لاکھ بورے راشن بانٹا ہے, اور یہ جو ہے خود نہیں کر سکتا, پاکستانی قوم نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے. مطلب ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ کر کے. اچھا, وہ جب لازمی بات ہے کسی تنظیم کو آپ یہ سب باتیں دیں گے تو وہ تو گھبرائیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا کوئی کمپیٹیٹر تنظیم آ رہی ہے. حالانکہ میں 100 دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں سیاست میں مجھے آنا ہی نہیں ہے. مجھے تو ابھی لاسٹ الیکشن میں ہر پارٹی نے آفر کیا ہے, اور ان سیٹوں میں نیشنل اسمبلی کی آفر کی جو ان کی کنفرم جیتی جاتی ہے. میں نے منع کر دیا, آپ جس کا نام لیں مجھے آفر کیا. تو میں نے کہا میں تو سماجی تنظیم ہوں, لیکن پھر وہ ایک جھوٹا نیریٹو لے کر آئے ہمارے بارے میں اب سے 2 مہینے پہلے. اور وہ نیریٹو یہ تھا کہ میں نے سندھ گورنمنٹ کو ایک لیٹر دیا. سب سے پہلے لیٹر نہیں دیا, میں نے آج سے 2 سال پہلے ایک ویڈیو بنائی. میں نے بولا ہمارے لوگ کتنے مظلوم ہیں, اپنا خون کا ٹیسٹ جو جا کے کسی بھی لیبارٹری سے کراتے ہیں, پیلے رنگ کا پیپر تھا, وہ ویڈیو بھی پیج پر ڈلی ہوئی, لاکھوں شیئر ہوئی تھی. میں نے کہا یہ دیکھیں, یہ جو ٹیسٹ یہ سارے کرا رہے ہیں اپنے, ان ٹیسٹوں کے یہ دے رہے ہیں 1-1.5 لاکھ روپے. اس ٹیسٹ کی اصل کاسٹ تو شاید 10,000 بھی نہیں بن رہی ہے. تو وہ ویڈیو وائرل ہوئی 2 دن میں, اس ویڈیو نے پورے پاکستان میں لوگوں کو ہلا دیا. پھر ایک جو لیب مافیا ہے جو اربوں خربوں روپے اس ملک میں کماتی ہے, لوگوں کا خون نچوڑ کے, انہوں نے پیسہ خرچ کیا اور اس وقت کچھ ڈمی لوگوں کو سامنے کھڑا کیا, نہیں ٹیسٹ اتنے ہی مہنگے ہوتے ہیں اور یوں ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں, ظفر تو بیوقوف ہے, اس کو کیا معلوم مشینیں کیا ہوتی ہیں یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی جب 2023 میں جرمنی میں ایگزیبیشن لگی, جو مشینیں ہوتی ہیں دنیا کی ورلڈ کلاس مشینیں, تو پاکستان سے بھی سارے لیب مالکان اور انڈسٹریلسٹ. اچھا کمال یہ ہے کہ جو بھی میڈیکل کا کام ہے اس میں زیادہ تر انڈسٹریلسٹ ملیں گے آپ کو. وہ وہاں پہنچے جرمنی میں, انہوں نے دیکھا سیمنس کا TLA پلانٹ, تو جب انہوں نے ریٹ پوچھا انہوں نے بتایا جی یہ تو 8 ارب روپے کا ہے, یہ 8 ارب کا ہے, یہ 20 ارب کا ہے. انہوں نے کہا نا ہمارے پاکستان میں وہی صحیح ہے جو ہاتھ سے ہم مینول کرتے ہیں مشینوں کے ڈبوں میں چھوٹے چھوٹے, اور ان کو دے دیتے ہیں رپورٹیں, خوش رہتے ہیں. پیچھے ہو گئے. ابھی یہ سارے انویسٹرز پاکستان نہیں پہنچے تھے کہ میں نے ظفر عباس نے ان کے پاکستان پہنچنے سے پہلے دکھا دیا, یہ دیکھو یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں, اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے فری ڈائگنوسٹک لیب. دنیا بھر میں پہلی بار کسی سڑک پہ پہلی خون کی لیب, جہاں خون کے ٹیسٹ جو آپ بڑے سے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں کرا لیں, سرکاری میں کرا لیں, یہ مشین کہیں بھی نہیں ہے, اور اس میں فری خون کے ٹیسٹ ہوں گے. اچھا بھائی اب کیا کریں. اب جب میں نے یہ بات کی
ادھر سے پلاننگ شروع ہو گئی میرے خلاف. میں نے ایک اور کام کیا, میں نے فوراً ایک ویڈیو بنائی. میں نے کہا میں یہ گیا تھا خیراتی اسپتال میں, چیریٹی اسپتال میں جو چندہ لے کے چلتے ہیں. میں نے ان کی لیب میں اپنا خون کا ٹیسٹ کرایا. اب یہ دیکھیں نا مشینیں رکھی ہوئی ہیں, مجھے شوگر ہے تو میں چیک کرتا ہوں دن بھر, یہ لگاتا ہوں اس کو. تو میں نے بولا کہ یار انہوں نے میرا HbA1c کا ٹیسٹ کیا ہے 4500 کا. میں نے کہا یہ دنیا کی سب سے مہنگی مشین ہے, ذرا اس پہ کرنا. جب اس پہ کیا تو پیٹرول, سیلری, سب کچھ ڈالنے کے بعد کاسٹ آئی 17 روپے. 17 روپے 17 روپے HbA1c کی کاسٹ 17 روپے. ساری تنخواہیں, فیول, پیٹرول سب ڈالنے کے بعد, ساری کاسٹنگ, ڈاکٹروں کی تنخواہیں سب ڈالنے کے بعد ہر یونٹ نکال لیا. مجھ سے کتنے لیے گئے؟ 4500 روپے. یعنی 17 روپے کا 100 گنا کتنا ہو گیا؟ 34 روپے. 1000 گنا 170, 10,000 گنا 1700, 20,000 گنا 3400, 35,000 گنا پروفٹ لے رہی ہے مافیا. میں نے ساری چیزیں لوگوں کو دکھائیں, بولا کل سے ٹیسٹ کرانے آ جاؤ فری میں. لوگوں نے کہا کہ یہ تو ڈاکٹر مانیں گے نہیں. میں نے کہا ان کا باپ بھی مانے گا, کیونکہ یہ مشین پاکستان میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. آؤ, کیسے منع کریں گے؟ ان کی ایسی کی تیسی, ہم یہ خون کا سیمپل لیں گے, ان سے بولیں گے اپنی لیب کر دو جس کا بول لو, امریکہ بھیجیں گے, اور اگر رپورٹ ہماری صحیح ہوئی اور تمہاری صحیح نہیں تو تمہارا لائسنس بھی کینسل کرائیں گے. تم اتنی بڑی مافیا ہو, تم تو رحم کر ہی نہیں رہے نا لوگوں پہ. میں نے سندھ گورنمنٹ کو ایک لیٹر بھیج دیا. ہم نے تو گرانٹ مانگی نہیں تھی کبھی زندگی میں آج تک, چاہے سب سے بڑی کووڈ ڈرائیو کی ہو, چاہے کچھ کیا ہو. اچھا, JDC کی ایک بات یاد رکھیے گا منفرد, آپ نے بہت سارے فلاحی ادارے دیکھے ہوں گے, ان کے ناموں میں سب کچھ لگا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں سوری, ہم کریں گے صرف اپنے مسلک کی مدد. چاہے سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, طوفان آ جائے, کووڈ آ جائے, لوگ بلڈنگ کے نیچے دبے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں سوری, ہم 10 دبے ہوئے میں کس کو ڈھونڈیں گے؟ اپنے فالوورز, اپنے مائنڈ سیٹ, اپنے مسلک, اپنی زبان, اپنا صوبہ, اپنی, اس طرح کا کانسیپٹ ہے نا یہاں پر یا نہیں ہے؟ پہلے آپ بتائیں. نہیں, مجھے اس پر ایک سوال ابھی آگے کرنا ہے, یہیں پہ آرام سے پوچھیے گا. صحیح ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ ہاں, یہ ہوتا ہے نا, بالکل ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو سب کی بھی کرتے ہیں بھائی, لائک ایدی فاؤنڈیشن, لائک SIUT اور دیگر بھی بہت سارے ایسے ادارے جو سب کی بھی کرتے ہیں. میں نے لیٹر دے دیا گورنمنٹ کو. میں نے کہا بھائی ہم سندھ میں 18 لیبس بنانا چاہتے ہیں, لوور سندھ میں پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں اپر سندھ میں. اس کے اندر وہاں سے شروع ہو جائیے, میرپور خاص, نواب شاہ, حیدرآباد, سجاول, دادو, یہ کرتے کرتے, اور کراچی میں 9, تاکہ یہ جو مریض ہیں یہ اپنے خون کے ٹیسٹ لاکھوں روپے میں اپنا گھر, زیور, جائیداد گروی رکھوا کے, بیچ کے, قرضہ لے کے نہ کریں. ہم نے دے دی. اب اس کے بعد پھر ایک جھوٹا نیریٹو شروع ہوتا ہے. نیریٹو کیا شروع ہوتا ہے کہ جی انہوں نے 22 ارب روپے گورنمنٹ سے لے لیے. کون کرتے ہیں؟ کوئی کسی چینل کا بیورو چیف ہے, کوئی کچھ ہے. میں نے بھی اس پہ ایک ویڈیو کی تھی. ٹھیک ہے. اب جب لازمی بات ہے جھوٹی خبر آپ تک آئی, آپ بھی یہ کریں گے. اب جب یہ سب نیریٹو پھیلائے گا, میں خود کو خاموش رہا. میں نے کہا میں دیکھتا ہوں ہے کیا. ارے بھائی وہاں تو ایک گیم ہی دوسرا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی 22 ارب مل گئے ان کو. انہوں نے کہا جی جو صاحب سارا ڈرامہ کر رہے تھے وہ پیسہ دے کے اپنے ٹویٹر پہ کیمپینیں وغیرہ بھی چلواتے رہتے ہیں, اور بہت کچھ کرتے ہیں, ان کو شوق ہے, انٹرم گورنمنٹ ان کو بلا لیا جائے, یہ کر لیں وہ. میں نے کہا کون ہے یہ, کون آدمی ہے؟ تو معلوم ہوا بھائی یہ تو بہت ہی بڑی سیریز ہے, ان کے تو دوستوں کے لیے امریکہ سے ڈرون آتے رہے ہیں, اور یہ وہ, مطلب بہت ساری ان کی ہسٹری پوری کھلی ہے, ایک سامنے آئی. اور یہ تو شاید اپنے علاوہ دیگر مسلمانوں کو کیا کیا بولتے رہے, مطلب وہ ان کی بہت ڈرا دینے والی تصویر سامنے. میں خاموش رہا. میں نے کہا مجھے پرابلم نہیں, جو کرنا ہے کریں. اچھا بھائی, اس کے بعد ایک جھوٹا نیریٹو بٹھا کر پیش کیا گیا کہ جی یہ ان کو مل گئے ہیں ایک لیب کے لیے کتنے پیسے؟ 22 ارب روپے. اچھا نہیں, 2.5 ارب روپے. 22 ارب. تو جب ہم نے ان صحافیوں سے ابھی پوچھا نا, تم نے 2 مہینے پہلے کیمپین چلائی تھی, تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ ہم نے تو ایک تنظیم کی پالیسی کے تحت چلائی تھی تاکہ آپ کا امیج ڈیمیج اور رمضان میں پیسے نہ ملے. تو میں نے کہا 22 ارب ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم نے 10 سال اور 20 سال سے ضرب دے کر فگر چلا دیا تھا. اب انہوں نے ایک اور جھوٹا نیریٹو چلایا بڑی طبیعت سے اور سکون سے, اور اس میں بڑے لوگوں کو استعمال کیا, اس میں پیسے بھی استعمال ہوئے ہوں گے 100%, کہ جی ان کو ایک لیب کے لیے 2.5 ارب روپے مل گئے, پرچہ دینا. ہم سنتے رہے چپ چاپ. ہم نے کہا اچھا بھائی اتنا بڑا ڈرامہ. اب ہم نے کہا ٹھیک ہے. اچھا جو صاحب یہ سب دعوے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میرے پاس پورا بنڈل ہے جو انہوں نے مانگا ہے, لیکن چونکہ ہم نے جب ان کی ہسٹری نکلوائی تو ان کے دوستوں کی پرائیویٹ میڈیسن کمپنیز ہیں, ابھی سننے میں آیا ہے کہ پتہ نہیں سچ ہے جھوٹے کہ انہوں نے نسلہ ٹاور کے برابر میں کروڑوں روپے کی اپنی ذاتی لیب بنائی. اس کو افتتاح کرنے جا رہے تھے کہ میں نے یہ فری لیب کھول دی, اور پھر وہ کچھ پرانے بند ہوئے 5 اسٹار ہوٹلز خرید کے ڈاکٹر پلازا بنا رہے ہیں, اور مطلب وہ ایک انڈسٹری کے سربراہ ہیں, مطلب ایک طرح سے ان کے پیچھے بہت بڑا بیک اپ. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اب دیکھیں آپ نیشنل میڈیا پہ آ کر جھوٹ کیسے پھیلایا جا رہا ہے. یہ ریاست پاکستان کے ادارے کی ریسیونگ ہے. ریسیوڈ RIN سیکشن چیف منسٹر سیکریٹریٹ ہے, ریسیونگ ہے سر. ٹھیک ہے, ذرا نیچے شہروں کے نام تو پڑھیں اور جگہوں کے نام پڑھیں. گلشن اقبال, سرجانی ٹاؤن, سمن آباد, ناظم آباد, لیاری, لیاقت آباد, سولجر بازار, ملیر, شاہ فیصل, ٹھٹا سٹی, بدین سٹی, حیدرآباد سٹی, جامشورو سٹی, مٹیاری سٹی, سانگھڑ سٹی, عمر کوٹ, میرپور خاص سٹی.
اب سمجھیں آپ سنیں. اچھا اور سنیں, اس کے بعد ایک چیز یہ ریاست پاکستان کی ریسیونگ کہ کس طرح سے ان لیبوں میں خرچ ہوگا. جو لیب کے ٹیسٹ 4,500 کے ہو رہے ہیں وہ تو 17 روپے کے, اور ہم نے ریاست سے کیا کہا تم 7 روپے دو, 7 روپے ہم اپنے ڈونر سے لائیں گے. اس صوبے میں خون کا ٹیسٹ فری کر دو, لیب مافیا مار دے گی لوگوں کو. یہ ساری ریسیونگیں تھیں. اب سنیں نفرت کہاں سے بھری لوگوں میں. گمراہ کیا جھوٹ بول کے کہ ایک ہی لیب کے لیے مانگ لیے, اور جنہ میں تو صرف جنہ اور سول کی لیبوں میں تو صرف 70 لاکھ لگ رہے ہیں. ہو بھائی ٹیسٹ کس کا ہوتا ہے وہاں سے؟ کوئی کرا سکتا ہے سرکاری اسپتال میں ٹیسٹ؟ کوئی مشین صحیح ہوتی ہے؟ ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا 18 لیبیں کھلیں گی پورے سندھ میں ابھی پہلے مرحلے میں. صحیح. ہر لیب کا مہینے کا خرچہ 1 کروڑ ہے. اگر 10 کروڑ بھی خرچہ آیا تو 9 کروڑ کون لے کر آئے گا؟ ہم اپنے ڈونر سے. آپ کتنا دو گے؟ 1 کروڑ. 18 لیبوں کے کتنے بن گئے مہینے کے؟ 10 تھا تو 18 لیبیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے. 1 کروڑ کے حساب سے 18 کروڑ بن گئے. ملٹیپلائی بائی 12 مہینے 2.25 ارب بن گئے. یہ تھا جھوٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی. صرف کس بنیاد پہ کہ جی میں انتہا پسند ہوں, میرے ہاتھ رنگے میں پاکستان, مطلب میری سوچ جو ہے وہ اتنی انتہا پسند ہے کہ میں اپنے علاوہ شاید کسی کو بھی پاکستان میں زندہ رہنے نہ دوں. اور میں اس مافیا کا حصہ ہوں جو کسی بھی ہوٹل کو, کسی شاپنگ سینٹر کو, کسی بازار کو, کسی بھی چیز کو خرید کے اور لوگوں کے علاج کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے ہم کما رہے ہیں. اس مافیا کا حصہ ہوں. میں چاہتا اسی دن کیس کرتا, اسی دن سوٹ کرتا, لیکن اس کے بیک اپ پہ ایک تنظیم آ کے کھڑی ہو گئی. اس تنظیم کا سربراہ کھڑا ہو گیا, سب نے ان کو بیک اپ دیا, ٹویٹر پہ پیسے بانٹے گئے پورے کراچی میں, چلاؤ ٹرینڈ, چلاؤ ٹرینڈ, چلو. مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا. میں نے اس دن بولا تھا یہ جو شتر مرغ بھی چلا ہے نا, یہ کنیکٹ ہے اسی سے. اچھا. اگر آپ دیکھیں ایک دن میں اگر 7,000 یا 8,000, مجھے لگتا ہے کہ وہ وائرل ہو گیا, تفریح میں وائرل ہوتا رہا. نہ دیکھیں ایک بڑی بات سنیں, میں آپ کو پورا میں آپ کی افطاریوں میں 3 سے 4 بار آیا ہوں. جو چیز آپ نے نہیں دیکھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. مفتی نعیم صاحب 6 سال پہلے آئے میرے دسترخوان پہ, جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے سربراہ. وہ کہتے ہیں ظفر عباس اس شہر میں اتنی فرقہ واریت تھی, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, اتنا لسانی تعصب تک کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. تم نے اللہ کی مخلوق کو شتر مرغ کھلا دیا, تم نے اس نام پر لوگوں کو جمع کر لیا, اچھے کھانوں کے نام پہ جمع کر لیا. وہ مخلوق جو دال روٹی شاید نہیں کھا پا رہی شہری میں, وہ کی تھی. اس دسترخوان کو پورے پاکستان میں پھیلا دو, نفرت کا بیانیہ ختم ہو رہا ہے, محبت بڑھ رہی ہے. کب بولا انہوں نے؟ 6 سال پہلے. 6 سال. اس کا مطلب ہم ہر سال شتر مرغ کھلاتے ہیں, صحیح نا. اور شتر مرغ کوئی حرام چیز نہیں ہے. گیم جب شروع ہوتا ہے اور ایک مخصوص پارٹی کے ہزاروں آئی ڈی سے ایک ساتھ شروع ہوتا ہے کہ جے ڈی سی نے مہنگا ترین کھانا غریب کو کھلا دیا. کس کو ڈیمیج کر رہے ہیں؟ جے ڈی سی کو. اور ہنس رہے ہیں, نہیں ہم خلاف نہیں ہیں, ہاں کھانا کھلا دیا, ہاں. اسی دن ویڈیو ڈالی, جب میں نے آئی ڈیز دیکھی نا کہ ایک ہی تنظیم کی ہیں چاروں طرف, میں نے فوراً ویڈیو ڈالی. میں نے کہا میں حلفیہ کہہ رہا ہوں, یہ شتر مرغ کا مذاق نہیں اڑا, اور نہ یہ مذاق ہے. یہ دیکھنا ختم کہاں ہوگا, کون سی انتہا پسندی پہ ختم ہوگا. میں نے دیکھ لیا تھا تنظیم میں پوری. پھر تیسرے دن میں نے آ کے ایک ویڈیو بنائی. میں نے جب دیکھا کہ یہ پری پلان اور منظم طریقے سے اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں, کوئی کسی چینل کا کچھ ہے, کوئی صافی ہے, کوئی یہ کوئی اور, غصہ ہے بھائی, سر مار رہے ہیں دیواروں پہ کہ خودکشی کر لیں گے جا کے, اتنا غصہ ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. تو میں نے بولا کہ میں تو نہیں کھلا رہا, سیٹ کھلا رہا ہے بھائی. اس کو اللہ نے دیا, اس کی 40 فیکٹریاں ہیں, 55,000 ملازمین ہیں اس کے پاس. اگر وہ کھلا رہا ہے, مذاق ہوا کہ سیٹ اپنے بیٹے کو کینیڈا ہنی مون پہ بھیجتا ہے تو غریب کے بیٹے کو بھی ہنی مون بھیجے. اب سمجھیے فوراً جے ڈی سی بھول کے کس کے پیچھے لگ گئے؟ سیٹ کے پیچھے لگ گئے. ادارہ بچا بھائی, پری پلان تھا سارا گیم. اس کے بعد پھر مافیوں کی ویڈیو آنا شروع ہوئی. کوئی قرآن ہاتھ میں لے کے معافی مانگ رہا ہے, مجھے فلاں نے پیسے دیے تھے. کوئی آ کے وہ ایک لڑکا ناظم آباد سے آیا, وہ کہہ رہا ہے مجھے فلاں نے ٹاسک دیا تھا. سب نے اپنے اپنے حساب سے آ کے معافیاں, ہم نے سب کو معاف کیا. جن لوگوں نے پری پلان کیمپین چلائی تھی, ہم نے ان کے خلاف پی کا آرڈیننس کے تحت ایف آئی اے میں کیس دے دیا. تقریباً جتنی بھی ہزاروں آئیڈیاں ہیں, جو بھی ہیں 2-4 سب وہ اب جا کے جواب دیں, نہیں تو جائیں 10-20 سال سزا بھگتے ہیں. بھائی کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ اگر آپ کو کسی کی زبان پسند نہیں ہے, کسی کا صوبہ پسند نہیں, اس کا مسلک پسند نہیں, تو آپ اس کو ذبح کر دیں گے. اور میں نے تو آج تک کسی کو نہیں بولا کہ بھائی, میں تو خود کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں ہر برادری, ہر کمیونٹی, ہر مائنڈ سیٹ کے لوگ اپنے اپنے لوگوں کی فلاحی ذمہ داریاں لینا شروع کر دیں, اپنے محلے, اپنے خاندان, جیسے دین بولتا ہے کہ اپنے خاندان, اپنی برادری, اپنا محلہ, اپنے پڑوسی, تو اس ملک میں نہ کوئی عورت غلط کام کروائے گی بھوک کے لیے, نہ چوری ہوگی, نہ ڈکیتی ہوگی, نہ کوئی کسی کا حق مارے گا, سب تک ان کی حق پہنچے. ہم تو خود بولتے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری سوچ الگ ہے, میرے پاس کوئی بیوہ آئے گی, میں اس سے مر جاؤں گا, نہیں پوچھوں گا اپنا مسلک بتاؤ. نہیں دیکھیں نا, میں تو آپ کو بتاؤں, میں تو رات کو 3 بجے 2 تلوار پہ جہاں کیمپ لگا ہوا تھا, میں وہاں آپ کے پاس آؤں گا, آپ سے بات بھی کروں گا. ایک چیز ایک آدھ میں نے دی, اس کا ذکر کرنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد نمائش بھی آؤں گا, آپ ٹویٹ کریں گے, میں سب سے پہلے ٹویٹ بھی کروں گا, میں آپ کو سپورٹ بھی کروں گا. میں نے ایک جو ویڈیو کی تھی اس کو بعد میں بات کریں گے. ایک ویڈیو آپ کی وائرل ہوتی ہے کہ ظفر عباس جو ہے وہ مسلکی بغض رکھتا ہے
اس کو ضرور کلیئر کیجیے کیونکہ بڑا ضروری ہے. تو وہ جو ہے نا اپنے کچھ پیپرز بتا رہا تھا, ان میں ایک جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لکھا تھا, تو ظفر نے پڑھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ, اور وہ نام نہیں پڑھا, اور یہ اورنگی ٹاؤن سے یا پتہ نہیں کہاں سے علاقہ پڑھ دیا. نہیں علاقہ نہیں پڑھا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہوا گیا, جب آپ ماس لیول پہ آپریشن چلاتے ہیں نا, آپ صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, کووڈ میں روزانہ 35,000 بورے راشن جے ڈی سی کے علاوہ کوئی بانٹ رہا تھا؟ نہیں کوئی نہیں, وہ میں تو دیکھ رہا تھا, سب دیکھا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں آپ اورنگی ٹاؤن 10 نمبر سے آئے, میں آپ کو 1700 بورے راشن دے رہا ہوں جس کی مالیت بنتی ہے 54 لاکھ روپے, تو میں آپ کا کوئی شناخت بتاؤں ہی نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امانت ہے لوگوں کی بھائی. ہاں میں 1700 لوگوں کے گھروں پہ نہیں جا سکتا, مجھے 35,000 لوگوں کو روزانہ دینا ہے. اب اس میں رینٹا رائڈ کی کاریں لے کر جا رہی ہیں جو گھر گھر پہنچا رہی ہیں, تقریباً 50-60 کاریں, فوڈ پانڈا کے 50, 100, 200 رائڈرز جا رہے ہیں جو گھروں پہ پہنچا رہے ہیں. اور میں نے کیا بولا, اپنی مسجد, مندر, گردوارے, چرچ کا لیٹر ہیڈ لاؤ, جتنا لکھا ہوگا لے جانا. ایک انٹرنیشنل دہشت گرد جس کی تصویریں, ویڈیوز موجود ہیں, خودکش جیکٹوں اور گولہ بارود کے ساتھ وہ پکڑا گیا, ریاست پاکستان نے اس کو پکڑا, وہ ایک ویڈیو ڈالتا ہے کہ ظفر عباس اگر تم نے آج کے بعد مسجدوں کا نام لیا تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. موجود ہیں ویڈیوز, دیکھ لیں جا کے. نام بھی بتا دوں گا ابھی آپ کو پروگرام کے بعد, میں نہیں چاہتا کسی کا نام لو. کیا بولا اس نے؟ اگر کسی مسجد کا نام لیا ایسی کی تیسی, ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. پھر اس درمیان کچھ اور لوگ بھی آئے, ٹرک واپس لے لو, اللہ کے واسطے ہمیں مارا گیا, پیٹا گیا, یہ وہ سب کچھ سب کے علم میں ہے نا پورے شہر کے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر میری وجہ سے کسی شخص پہ ظلم ہو رہا ہے تو میں اتنا تو بتاؤں گا کہ بھائی یہ ناظم آباد کی مسجد سے آئے ہیں, گلی نمبر 14, سیکٹر 15, فلانا ڈھماکہ, اور اس محلے کے 1700 خاندانوں کے لیے امانت لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پرابلم ہو رہی ہے میں نہیں لوں گا نا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے تو یار آپ کے سامنے دریا لال مندر کو بھر دیا, سینٹ پیٹرک چرچ جو کراچی کا سب سے بڑا ہے وہ راشن سے بھر دیا, جو جوزف کٹس تھے کارڈنل آف پاکستان جو 7 ملکوں کے کارڈنل, انہوں نے پوری جگہ دے دی. بروکس چرچ دے دیا پروٹیسٹنٹس نے, ہم نے سب کو دیا نا. ہم تو روزانہ دے رہے تھے 35,000 بورے. تو میں نے ایک دن دکھا رہا تھا کہ یار دیکھو اب تو سرکاری جو منسٹرز, ایم این اے, ایم پی اے, یو سی کونسل سب ہیں, انہوں نے بھی دیکھو لیٹر ہیڈ بھیجنا شروع کیا. اس میں آگے جامع مسجد عمر فاروق, میں نے کہا میں بھی نام لوں گا. میں نے کہا دیکھیں ایک اور مسجد کا لیٹر ہیڈ آ گیا. پھر انتہا پسند. کون انتہا پسند؟ جنہوں نے اس ملک میں لاکھوں لوگوں کو ذبح کر دیا, قتل کر دیا. نہیں دیکھا آپ نے حسیب جو لڑکا تھا جس کی ماں کو عید کے دن اس کے بیٹے کا گلا کاٹ کے بھیجا ویڈیو کے ساتھ کہ ہمیں تمہارا مسلک پسند نہیں تھا اس لیے تمہارے بیٹے کو ذبح کر دیا. اس ملک میں کتنی بیوائیں ایسی ہیں جن کو نہیں معلوم, وہ ہر مسلک کی ہیں, ہر مسلک کی, ان کو آج تک نہیں معلوم. وہ دیوبندی بھی ہو سکتی ہیں, بریلوی بھی ہو سکتی ہیں, اہل تشیع بھی ہو سکتی ہیں, اہل حدیث بھی ہو سکتی ہیں. ان کو آج نہیں معلوم کہ میں اپنے شوہر, جو میرا شوہر 2010, 11, 12, 13 میں مارا گیا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں. میری فیملی نے تو آئی ٹی انجینئر سے شادی کی تھی. میرے پیٹ میں میرا بچہ تھا 3 مہینے کا, شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے. صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلے, مجھے اگلی کال آتی ہے عباسی سے کہ ان کے موبائل میں مسز کر کے آپ کا نمبر تھا, ہوم کر کے آپ کے یہ کون ہے. انہوں نے بولا میرے شوہر ہیں, آفس گئے. ہاں آ جائیں عباسی شہید. تو ابھی اس عورت کا جنازہ اتنی شان سے اٹھایا پوری کمیونٹی نے کہ آج اس سے کوئی شادی نہیں کر رہا. نہیں اس کے بہت تعلقات ہوں گے, تو فلاں کی بیوہ ہے شہید, اس کا جنازہ. وہ اپنی اس بچی کو آج 14 سال سے پال رہی ہے. اس کا قصور کیا تھا کہ سامنے والے کو اس کا مسلک پسند نہیں ہے اس لیے مار دیا. کہ وہ شہر ہے جہاں زبان کے نام پر لاکھوں ہزاروں لوگ مرے ہیں کہ زبان پسند نہیں ہے اس تنظیم کی. دھڑ 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 دھڑ. تو بھائی اس نفرت کے بیانیے کے خلاف کوئی تو نکلے گا. تو میں نکلا, تو میرے خلاف انتہا پسند تنظیمیں اتر آئیں. میں نے فوراً 1 منٹ بعد ویڈیو بنائی. میں نے کہا میں پیدا جس گھر میں ہوا ہوں نا, اس گھر سے دیوار ملی ہوئی ہے جامع مسجد گلشن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی, میرا گھر ہے یہ رہا. ابھی بھی آپ اگر یہاں سے آئیں, اگر آپ سراغ بورڈ سے آئیں گے میرے گھر تو کہاں اتریں گے؟ جامع مسجد گلشن عمر فاروق, اور ایدھی کے بیچ میں جو گلی آ رہی میرے گھر پہ آئے گی. ٹھیک, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں, میں نے دی. لیکن چونکہ انتہا پسند پاگل ہوئے ہوئے تھے کہ یا اللہ یہ جو کام کر رہا ہے, اس نے ایکسپو سینٹر پورا اٹھا لیا, کھانے کھلا رہا ہے, آرمی کا فیلڈ اسپتال جو ہے وہاں پر 3 ٹائم کووڈ کے مریضوں کو جوس کے ڈبے بھی دے رہا ہے, ربڑی بھی دے رہا ہے, ٹکا بھی دے رہا ہے. سکھر والا سینٹر اٹھا لیا. جب سارے لوگ پورے پاکستان میں کووڈ سن کے گھروں کے اندر گھس گئے تھے, سکھر میں کووڈ کے مریض کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھانا کھلا رہا ہے. میں نے آپ کے پاس 3 سے 4 کیسز بھیجے. تو اب میں انتہا پسندوں کا کچھ نہیں کر سکتا. جاؤ دیکھ لو, اگر ویڈیوز نہ ہو, جنہوں نے بنائی ہیں ویڈیوز قرآن سر پہ رکھ کے بنائی, کہ دیکھو اس نے ہماری مسجد کا نام لیا, اس نے اس مسجد کا نام لیا. میں نے کہا اچھا بھائی میں مسجد بول دوں گا, مجھے کیا پرابلم تھی بھائی. تو میں نے تو اگلے دن ہی ویڈیو دے دی تھی. لیکن جو نفرت پھیلاتے ہیں, دیکھیں نا اتنی بڑی چیز آپ کو دکھائی آج میں نے. اگر میں کورٹ میں جاؤں صاحب کے لیے جو نفرت کا بیانیہ پھیلا رہے ہیں, اور ان سے کورٹ پوچھے کہ بھائی آپ تو اپنے سے بڑے جو وزیر وزراء تھے ان کے اوپر بھی مسلک کا نام لے کے گالیاں بکتے تھے, تو بھائی میں انتہا پسندوں سے بالکل نہیں بھیڑنا چاہ رہا ہوں. ان تمام چیزوں کو بھی مسلک سے جوڑا گیا نا, یہ جو امداد آپ کو چیک پھر سمجھے کیئر ٹیکر سیم تھے مقبول باقر صاحب, ان کا مسلک آپ کو چیک کرنا پڑے گا, ظفر بھائی کا آپ مسلک کو چیک کرنا پڑے گا. میرا مسلک انسانیت, میرا مذہب انسانیت. پھر سمجھے, میں نے پہلے بتا دیا میں ادیب الحسن صاحب والی لائن پہ ہوں, میں عبدالستار ایدھی والی لائن پہ ہوں.